ہوں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، خلافت بنی امیہ اسلامک ہسٹری کا یہ وہ دور جس میں کافی کنٹروورسی رہی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کے دور خلافت میں کچھ اس طرح کے مسائل بھی پیش آئے جو آج بھی لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں میں ہے، جس کا ایک مشہور واقعہ یزید کے دور کا کربلا کا واقعہ ہے، جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ اس کی بات آپ کے سامنے پچھلے درس میں چل رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو تقریباً سبھی لوگوں نے ان کو منع کیا، جن جن سے بھی ملاقاتیں ہوئی یا انہوں نے مشورہ لیا، سب نے ان کو کوفہ جانے سے منع کیا، جس کا ذکر پچھلے درس میں آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور میں نے بتایا تھا آپ کو اس سلسلے میں کہ اب تو یہ چیز تاریخ کا حصہ ہے، یہ چیز ہو چکی ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تو جو ہو چکا ہے ہم کو اس کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اب وہ چیزیں جو ہے ہوئی، کیوں انہوں نے کسی کی بات تسلیم نہیں کی، ان کا دل کیا کہہ رہا تھا اس وقت، ان کی اپنی کیا رائے تھی، جس کی وجہ سے وہ جانا چاہ رہے تھے کوفہ۔ بہرحال وہ کوفہ گئے، ان سب مخالفتوں کے باوجود، مختلف نصیحتوں کے باوجود انہوں نے کوفے کا ارادہ کیا، اور اپنے ارادے کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا، وہ پیچھے نہیں رہتے۔ ایک عزم تھا، ایک حوصلہ تھا، وہ حوصلے کے پہاڑ تھے، اور انہوں نے اپنے عزم سے پیچھے ہٹنے کو مناسب نہیں سمجھا، اور جیسا مقدر تھا اس کے لحاظ سے وہ آگے بڑھے۔ جب یہاں سے یہ نکلتے ہیں تو یہ ذی الحجہ کی
8 تاریخ ہوتی ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہوتی ہے، اور وہ 8 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 8 تاریخ جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، وہ مکے سے نکلتے ہیں کوفے کے لیے۔ ادھر تو اب یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تھی جو پچھلے درس میں آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ وہاں سے نکلے اور اپنے سفر کو انہوں نے جاری رکھا۔ آج کے درس میں یزید نے جب اس کو پتہ لگا کوفے کے بارے میں کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں اور کوفے میں بغاوت کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، کوفے کے لوگ اندر اندر کچھ جو ہے سازشیں کر رہے ہیں اور حکومت کا تختہ پلٹنے کی کچھ کوششیں وہاں چل رہی ہیں، تو جب یزید کو یہ سب چیزیں پتہ لگی، جو کہ شام میں تھا، یزید وہی خلیفہ ہے، تو انہوں نے کیا کیا اس سلسلے میں، ان کی طرف سے کس طرح کے جو ہے احکامات آئے اور کس طرح کی تدبیریں کی گئیں، کون سے احتیاطات برتے گئے، اس کی بات آج کے درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی۔ تو سب سے پہلی بات، جب یزید کو یہ پتہ لگا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے والوں کی دعوت پر کوفہ آنے کا من بنا لیا ہے اور بالکل انہوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے اور وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تب انہوں نے، یزید نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس خط بھیجا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اپنی علمی حیثیت بھی تھی، یعنی ان کا علمی مقام بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فیملی کے لحاظ سے آپ دیکھیں، خاندانی پس منظر کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ بنو ہاشم کے ہی ہے، تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنو ہاشم کے ہیں اور یہ بھی بنو ہاشم کے ہیں، تو ان کا اپنا ایک اثر ہوگا اگر یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھائے۔ اس کے لیے یزید نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خط بھیجا، کہا کہ کوفے والوں نے حسین کے پاس خطوط بھیجے ہیں اور ان کو خلافت کی امیدیں دلائی ہیں، آپ کو تو اس سلسلے میں بہت تجربہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح سے ہماری جو رشتہ داریاں ہیں وہ رشتہ داریاں ٹوٹیں گی، رشتہ داریوں پر فرق بھی پڑے گا، آپ اہل بیت بنو ہاشم کے بڑے آدمی ہیں اور آپ کو سب لوگ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، آپ کی بات مانتے بھی ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ ان کو، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں سے نکلنے سے روکے، اور امت میں کسی طرح کا بھی تفرقہ، افتراق اور اختلاف پیدا ہونے کی جو شکل ہو رہی ہے، یہ ان کے نکلنے کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی، آپ اس چیز سے روکیں۔ تو بہرحال یزید نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اس نے عبداللہ ابن عباس کے پاس خط بھیجا کہ آپ کسی بھی طرح سے حسین کو اس اقدام سے آگے بڑھنے سے روکیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا اس کا، یزید کا، کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ امید ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہاں سے نکلنا کسی ایسی چیز کے لیے نہ ہو جس کو کہ تم ناپسند کرتے ہو، اور میں اپنی طرف سے یہ امید دلاتا ہوں کہ میں پوری خیر خواہی برتوں گا، پوری نصیحت کروں گا، جہاں تک ہو سکے دلوں میں محبت باقی رہ جائے اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا اپنی طرف سے، اور کسی طرح کا کوئی ہنگامہ، کوئی فتنہ نہ ہو امت میں، اس کے لیے بھی میں پوری کوشش کروں گا۔ تو یہ بات تو ہوئی تھی کہ یزید نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس سلسلے میں یہ مدد طلب کی کہ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے روکیں، انہیں بتائیں اور اس سلسلے میں انہیں نصیحت کریں۔ اس کے بعد ادھر کوفے کے حالات بڑی تیزی سے بدلنا شروع ہو گئے تھے، اور اب
کوفے کے تعلق سے یزید نے کیا کچھ اسٹینڈ لیا، کس طرح کا موقف اختیار کیا، اس کے بارے میں کوفے کے حالات بہت تیزی سے بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ مسلم بن عقیل کے پاس لوگ جاتے تھے، جن کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے، اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت کوفے کے امیر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ نعمان بن بشیر مشہور صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، دونوں باپ بیٹے صحابی ہیں۔ تو نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو اس کے بارے میں خبر ہوئی کہ اس طرح سے لوگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک تقریر کی، لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس طرح سے امت میں کسی بھی تفرقے بازی کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا، اختلاف ہوا، تو اس میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے، خون بہیں گے، مال ضائع ہوگا، اور مختلف پریشانیوں کا لوگ شکار ہوں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ اسٹینڈ لیا وہ ذرا سخت قسم کا نہیں تھا، بہت ہی نرمی کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور کوشش یہ کی کہ جو ہے لوگ بات کو سمجھ جائیں، فتنے سے باز آ جائیں۔ انہوں نے اپنی طور پر کوشش تو کی، لیکن کوئی سخت قسم کا اسٹینڈ انہوں نے نہیں لیا اس میں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ کوفے کے اندر یا مختلف شہروں میں بھی، مختلف علاقوں میں بھی لازمی طور پر جو حکومتیں ہوتی ہیں تو ان کے جاسوس بھی ہوتے ہیں، تو کوفے میں بھی بنو امیہ کی طرف سے عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی، یہ بھی ایک جاسوس تھے جو شام کی طرف سے وہاں متعین کیے گئے تھے، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ حالات کا جائزہ لیتے رہیں کہ وہاں پر کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے جا کر کے نعمان ابن بشیر کو سمجھایا، عبداللہ بن مسلم بن سعید حضرمی نے، کہ آپ جو یہ طریقہ اپنا رہے ہیں اصلاح کے لیے، بڑا نرمی کا طریقہ ہے آپ کا، یہ کمزوروں کا طریقہ ہے۔ یہاں جو سیاست چلے گی یہاں کوفے میں، یہ تو ذرا سخت قسم کی سیاست چاہیے، اتنی نرم سیاست نہیں چلے گی یہاں پر۔ تو بھائی انہوں نے جا کر کے سمجھانا چاہا ان کو، یعنی نعمان بن بشیر کو، تو نعمان بن بشیر نے ان کی بات قبول نہیں کی، کہا کہ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں مجھے جانا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، تو میں اپنی سیاست میں سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہوں، کسی پر میں غیر ضروری کوئی سختی نہیں برت سکتا۔ انہوں نے کسی طرح کی سختی اختیار کرنے سے منع کر دیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ یہ ایک طرح کے جاسوس تھے شام والوں کی طرف سے، انہوں نے پوری جو حالات تھے یہاں کے، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو اس پورے حالات میں ان کا جو اسٹینڈ تھا، نرمیوں کا جو معاملہ تھا، اس کی بھی خبر یزید کو لکھ کر کے بھیج دیا۔ جب یزید کو یہ خبر ہوئی کہ یہاں نعمان ابن بشیر بڑی نرمی سے کام لے رہے ہیں، تو انہوں نے نعمان ابن بشیر کو وہاں سے ہٹا دیا، یعنی ان کو معزول کر دیا۔ عربی میں معزول کرنا کہتے ہیں، جس کی آج کی زبان میں کہنا ہو تو آپ سسپینڈ کرنا کہہ سکتے ہیں۔ ان کو وہاں سے سسپینڈ کر دیا، ان کو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ پر عبید اللہ بن زیاد، جو پہلے سے ہی بصرے کے وہاں گورنر تھے، کوفہ بصرہ قریب قریب کا علاقہ تھا، تو انہی کے اوپر یہ اضافی ذمہ داری بھی دے دی کہ اب وہ کوفے کی گورنری بھی چلائیں۔ اور یزید نے لکھا عبید اللہ بن زیاد کو کہ کوفے کے اندر جو ہمارے جاسوس ہیں، انہوں نے ہمیں خبر دی ہے کہ ابن عقیل، مسلم بن عقیل، یہ کوفے میں آ کر کے کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے وہ لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں، وہ لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اجتماعیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔
इसलिए जैसे ही आपको मेरा ये खत मिले, आप जा करके कूफे की कमान भी संभाल लीजिए, और ये जो मुस्लिम बिन अकील हैं, उनको, उनके साथ आप जो, आपको जो भी करना है, चाहे आप उनको गिरफ्तार कर लें, उनको कत्ल कर दें, या उनको वहां से भगा दें, जो भी आप मुनासिब कदम उठाना चाहते हैं, आप उनके ताल्लुक से मुनासिब कदम उठा लें। तो इस तरह से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद अब ये बसरा से कूफा जाते हैं, और कूफा जाने से पहले उन्होंने अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद इब्न अबी को बसरा का गवर्नर बनाया, अपना नायब बनाया, और ये बसरा से चले। जब बसरा से चले तो इनके साथ बसरा के बड़े बड़े कुछ लोग थे, जिनकी अपनी पहचान थी, जिनका अपना मकाम था, वो भी इनके साथ थे। जब ये कूफा पहुंचे हैं, यानी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, तो इन्होंने अपने चेहरे पर डाटा बांधा हुआ था। जैसे आपने देखा है कि लोग किस तरीके से, अभी जो कोरोना के अयाम थे, तो लोग कैसे मास्क लगाए हुए होते थे तो चेहरा पता नहीं लगता था। तो वैसे ही इसने चेहरे पर डाटा बांधा बांध लिया था, जिससे पता नहीं लग रहा था कि ये कौन है। और इस कैफियत में वो कूफे में दाखिल हुए। जब ये कूफे में दाखिल हुए, तो कुछ लोगों ने, कूफे के लोगों ने समझा कि यही हुसैन बिन अली हैं, और ये अपने आप को छुपाने के लिए इन्होंने चेहरे पर टाटा बांध रखा है, चेहरे को छुपा रखा है। लोग इनको सलाम करते रहे, इनको खुश आमदीद कहते रहे, वेलकम करते रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा समझ करके वेलकम करते रहे। तब जो है एक मुस्लिम बिन अम्र ने कहा लोगों से कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, ये हुसैन बिन अली नहीं है, ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है। पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो गवर्नर का वहाँ पे घर होता था, जो एक बड़ी जगह उनके लिए मुतय्यन थी, महल जो था, उसमें जाकर के ठहरे और लोगों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके लोगों के सामने एक खुतबा दिया, एक तकरीर की। मुख्तसर सी तकरीर होती थी उस जमाने में, और बड़ी सख्त किस्म की धमकियां दी कि अगर किसी की तरफ से भी कोई भी हमको ऐसी खबर मिलती है कि जो भी यहाँ के अमन व अमान को ख़त्म करना चाहता है, यहाँ की सिक्योरिटी के लिए मसाइल पैदा करना चाहेगा, हम उसके साथ बड़ी सख्ती के साथ निपटेंगे। उसके बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने वहाँ पर किस अंदाज से काम करना शुरू किया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भी बड़ा ही सियासी आदमी था, यानी ऐसे ही सियासी चाल चल करके सामने वाले को मात देना, और सामने वाले को पर गालिब आना, ये उसके अंदर चीज थी। तो सियासत का ये भी बड़ा माहिर आदमी था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। तो सबसे पहला काम इसने ये किया कि अपने जासूस भेजने शुरू किए मुस्लिम बिन अकील, और वो क्या कर रहे हैं, कहाँ आ जा रहे हैं, इनके ताल्लुक से पूरी मालूमात जमा करने के लिए उसने एक शख्स को जो है, जिसका नाम माकिल था, और ये शाम का रहने वाला था, और ये आदमी बनु उमैया का बड़ा ख़ास आदमी था, इसको जासूसी के लिए भेज दिया, मुस्लिम बिन अकील की सफ में जाके शामिल हो जाएं, यानी ये भी उन्हीं में से एक बन जाए, ताकि उनकी पूरी डिटेल इनको हासिल हो जाए। तो उन्होंने इसके लिए भेज दिया माकिल को, और इनको पैसे भी दिए। यानी उस ज़माने में दिरहम का चलन था, तो दिरहम भी इनको दिया कि पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसा भी खर्च करेंगे उसमें। अब इनका काम ये था माकिल का, कि किस तरह से ये मुस्लिम बिन अकील के पास पहुँचे। उसके लिए इन्होंने तरीक़ा ये अपनाया कि पहले मस्जिद में गए, और मस्जिद में इन्होंने जाकर के देखा कि एक आदमी एक खम्बे के पास बड़ी जो है लंबी नमाजें बड़े खुशू खुजू के साथ पढ़ रहा है। तो जा करके बैठ करके उनका इंतजार करते रहे। जब वो आदमी नमाज से फारिग हो गया तो उसके पास गए, उसे सलाम किया, और कहा कि मैं एक बहुत ही जो है
मशहूर यानी बहुत ही अहले बैत का बड़ा चाहने वाला आदमी हूँ, जिसे हम शिया कहते हैं, शियाने अली कहते हैं। कहा कि मैं उनका चाहने वाला आदमी हूँ। मैं यहाँ इसीलिए आया हुआ हूँ कि मैं, जो लोग भी यहाँ पर अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बेटे अब उस हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से अंदर अंदर काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी मदद करूँ। और ये 3,000 दिरहम है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि उनके पास पहुँचा दूँ, ताकि उनको पैसों की जो ज़रूरत है उनकी वो ज़रूरत पूरी हो जाए। तो उन्होंने तलब किया उनसे कि क्या आप मुझे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ताकि मैं ये माल उन तक पहुँचा दूँ और मैं उनकी मदद कर सकूँ। पर उस आदमी को जब इत्मीनान हो गया इनके ताल्लुक से, यानी माकिल के ताल्लुक से, कि ये भी शियाने आली में से है, तो ये इनको ले करके गए और ले जा करके इनको मिला दिया और मुस्लिम बिन अकील के पास ले करके इनको चले गए। मुस्लिम बिन अकील के पास जा करके इन्होंने वो दिरहम पेश किए। यानी पहले ही आदमी इतना डोनेशन दे रहा हो, तो आजकल के तो बड़े बड़े मौलाना डोनेशन देख करके फिसल जाते हैं। तो ये मुस्लिम बिन अकील रहमतुल्लाहि अलैह, इन्होंने भी जब देखा कि ये आदमी लगता है कि बहुत खैर खा है, हमारा वेल विशर है, और इसलिए तो इतनी हमारी मदद करना चाह रहा है, उन्होंने इसको अपने साथ मिला लिया, माकिल को अपने साथ मिला लिया। तो अब ये रोज वहाँ मुस्लिम बिन अकील के पास सुबह शाम जाते थे। जब सुबह में जाते तो शाम तक वहीं रहते थे, और शाम तक क्या क्या चीजें हुई वहाँ पर वो सारी चीजें इकट्ठा कर लेते थे। इकट्ठा करने के बाद जब रात हो जाती थी, तो रात के अंधेरे में चुपके से ये उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास आ करके पूरी कार्रवाई सुना देते थे कि आज वहाँ पर क्या क्या हुआ। इस तरीके से इस जासूस के जरिए से उबैदुल्लाह बिन जियाद ने अंदर की पूरी खबर निकाल ली। और उस वक्त मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा के घर ठहरे हुए थे, और वहीं पर ये सारी कार्रवाइयाँ चलती थी। अब जब पता चल गया उबैदुल्लाह बिन जियाद को पूरी तरीके से कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो सबसे पहले, चूंकि हानी बिन उर्वा के घर में ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि हानी बिन उर्वा को गिरफ्तार करवाया। पहले ये कहा कि हानी बिन उर्वा से जा करके कहो, लोगों को भेजा कि वो आ करके उबैदुल्लाह बिन जियाद से मिले। मिलने के लिए कहा कि उनसे जा करके कहो आ करके मिले हमसे। तो लोगों ने कहा जा करके कि वापसी में उबैदुल्लाह बिन जियाद से कि वो बीमार है, और इसी वजह से वो आपके पास मिलने नहीं आ सकते। तब जो है, चूंकि उबैदुल्लाह बिन जियाद को पूरी खबरें मिल चुकी थी अंदर से, अच्छी तरह से वो जानते थे कि क्या है, ये सब झूठी बातें हैं कि वो बीमार है। उन्होंने पूरा बता दिया कि उनके घर में दिन रात लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ ये सारा कुछ हो रहा है, और तुम लोग कह रहे हो कि वो बीमार है, और ये चीज़ जो है ये नहीं हो सकती, और वो जो है बीमार नहीं है, उनसे जा करके कहो कि तुम्हें उबैदुल्लाह बिन जियाद तलब कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है हुई, जब बहुत सख्ती के साथ ये बात कही गई, तब जो है हानी बिन उर्वा, ये उनके साथ, यानी जिनको भेजा था लाने के लिए उबैदुल्लाह बिन जियाद ने, उनके साथ वो चल करके या सवार हो करके पहुंचे उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास। जब ये करीब पहुंचे उसके महल के, तब जो है इनके दिल में खौफ सा हुआ कि जो है कहीं मेरे साथ कोई बुरा सलूक न किया जाए, ये आदमी मुझे क्यों बुला रहा है। उनको जरा सा डर लगना शुरू हो गया। खैर, इनको जब वहां पे ले जाया गया, तब इन्होंने कहा, हानि बिन उर्वा ने, कि अय अमीर, आपने मुझे क्यों बुलाया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद से कहा कि मुझे क्यों बुलाया। इब्ने जियाद ने कहा कि ये बताओ कि मुस्लिम बिन अकील और उनको जो तुमने अपने घर में पनाह दे रखी है,
اور جو لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کروا رہے ہو، یہ سب کیا ہے؟ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ یہ سب تو میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تو کچھ نہیں پتا ہے۔ انہوں نے سرے سے سب کا انکار کر دیا کہ نہیں، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے اپنے اس شامی جاسوس کو بلایا جو صبح شام وہاں جایا کرتا تھا، اس کو بلایا اور کہا کہ ذرا ان کو بتاؤ کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ جب دیکھا ہانی بن ہوا نے اس شخص کو یعنی معقل کو، تب وہ سمجھ گئے کہ یہ جاسوس تھا اور یہ ہماری پوری خبریں لا کر کے یہاں پر پہنچاتا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ ہانی بن عروہ کا معاملہ ہو گیا، مسلم بن عقیل کا بھی معاملہ ہو گیا اس طریقے سے، اور سب کا جو ہے سب کے سامنے سمجھ لیجئے کہ یہ چیز بھی واضح ہو گئی کہ یہ لوگ اندر اندر کیا کر رہے تھے۔ اس نے ہانی بن عروہ کو اس کے بعد ابن زیاد نے تھوڑی سختی برتی اس کے ساتھ، اور سختی برتتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک جو ہے ضرب لگائی، اس کی ناک جو ہے ٹوٹ گئی اس کی وجہ سے، اور اور بھی جو ہے بہرحال اس کو تکلیف پہنچائی، انجری ہوئی۔ اس کے بعد اس کو قید کرنے کا حکم دے دیا کہ لے جا کر کے اس کو ایک گھر میں قید کر دیا جائے۔ یہ سب چیزیں ایک طرف ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ اب جو ہے مسلم بن عقیل کا تھا۔ لوگوں نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے معاملے کو سلجھایا جائے اور ہانی بن عروہ یا مسلم بن عقیل ان کا ساتھ لوگ دیں، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے اس سلسلے میں بڑی سیاست سے کام لیا۔ اس نے جو ہے اس سلسلے میں جو بھی اس زمانے کے بڑے لوگ تھے کوفے کے اندر، ان سب لوگوں کو یعنی جو مشہور تھے کہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی بات سنی جاتی ہے، ان سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ سوچا کہ ان سب کے سامنے ان کی کرتوت کو یعنی ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کے تعلق سے باتیں پیش کر دی جائیں، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ لوگ غلط کر رہے تھے، اس لیے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ ایک طرف تو عبید اللہ بن زیاد نے یہ کوشش کی، دوسری طرف مسلم بن عقیل کو جب یہ پتا چلا کہ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا ہے، ان کو زخمی کیا گیا ہے، تب اس نے اپنے ان ساتھیوں کو بلانا شروع کر دیا جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور کوفے کے وہ لوگ جو کہ ساتھ دینے کے لیے تیار تھے ان کو اس نے جمع کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً 4000 لوگ اس کے لیے جمع ہو گئے، اور اس طرح سے ان سب کے ساتھ اس نے لوگوں کو لے کر کے یہ کوشش کیا کہ ابن زیاد تک پہنچے، اور پہنچ کر کے ابن زیاد کے ہاتھ سے ہانی بن عروہ کو چھوڑائے اور ابن زیاد کے خلاف کارروائی کریں یہ لوگ، اتنی بڑی تعداد لے کر کے اس کے محل کی طرف یہ لے کر کے چلے۔ جب یہ لوگ وہاں اس کے محل کی طرف گئے تو میں نے ابھی آپ سے بتایا تھا کہ عبید اللہ بن زیاد نے بڑے بڑے لوگوں کو پہلے ہی سے اکٹھا کر رکھا تھا۔ اب ان سب کو کہا کہ جائیے آپ لوگ نصیحت کیجئے ان لوگوں کو بتائیے کہ آج اگر یہ لوگ میرے ساتھ یہاں کچھ کرتے ہیں یا ہمارے خلاف کچھ کرتے ہیں تو مسئلہ یہی ختم نہیں نہ ہو جائے گا، شام والوں کو پتہ چلے گا تو وہاں سے دوسری فوجیں آ جائیں گی، اور کب تک یہ لوگ اس شام کی فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ یہ لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ جا کر کے ان کو سمجھائیے کہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اب چونکہ یہ لوگ بڑے لوگ تھے وہاں کے یعنی کوفے کے، اس طرح سے انہوں نے سمجھانا شروع کیا لوگوں کو، اور لوگوں کو حوالہ دینا شروع کیا
کہ آج اگر آپ یہاں اس میں سے کسی بھی ایک آدمی کو مارو گے تو کل کو تمہارے اپنے بھائی بہن اس کی وجہ سے مارے جائیں گے، شام کے لوگ آئیں گے، وہ مقابلہ کریں گے۔ تو جب یہ چیزیں کہنی شروع کر دی تو لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ ان کے اپنے گھر کی عورتیں بھی آ کر کے ان کو وہاں سے کہنے لگی کہ نہیں، آپ لوگ لے کر کے چلو، ہم شام کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ یہاں سے چلو۔ اس طرح سے جو 4,000 آدمی مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے تھے وہ سب آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس ہو گئے۔ بہت تھوڑی سی تعداد رہ گئی تھی، تقریباً 300 سے کچھ زیادہ کہہ لیے، 300 سے لے کر کے 500 کے درمیان اتنے ہی لوگ باقی رہ گئے، اور بقیہ سب کی سب لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب اس میں پھر ابھی جو لوگ باقی رہ گئے تھے اس میں بھی عبید اللہ بن زیاد نے اپنی طرف سے یہ پھر کوشش کی کہ ان کو بھی، جو ان کے مختلف قبیلے ہیں، ان قبیلوں والوں کی طرف سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ یہ لوگ بھی چلے جائیں۔ تو آخر میں قبیلے کے لوگ سمجھانے کے لیے آئے تو سب کی سب لوگ مسلم بن عقیل کے پاس سے آہستہ آہستہ چلتے گئے واپس، یہاں تک کہ آخر میں صرف 60 آدمی رہ گئے۔ اب مسلم بن عقیل کے پاس صرف 60 آدمی ہیں۔ اب یہ 60 آدمی کو لے کر کے کیا مقابلہ کریں گے وہاں عبید اللہ بن زیاد کے پاس؟ اب یہ لوگ جب مقابلے کے لیے آگے بڑھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے پاس فوج تھی، عبید اللہ بن زیاد کے پاس ان کے پاس طاقت تھی، قوت تھی۔ انہوں نے ان سب کو فوراً کھدیڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سب بھاگ گئے وہاں سے۔ اور کوشش بھی یہی تھی کہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے کہ یہ لوگ جہاں راستہ پائیں وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان کو مارنے کے بجائے زیادہ کوشش یہی کی گئی تھی کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگ جائیں۔ تو سب آہستہ آہستہ بھاگ گئے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کو ان راستوں پر، کوفے کے ان راستوں پر اکیلا چھوڑ دیا انہوں نے۔ اس طرح سے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر لینے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی فوری طور پر گرفتاری کا مسئلہ بھی نہیں ہوا، وہ اکیلے رہ گئے تھے تو وہاں قریب میں ایک گھر تھا، اس گھر میں داخل ہو گئے۔ اور جب اس گھر میں داخل ہوئے تو ایک عورت تھی وہاں پر، ان سے کہا انہوں نے کہ مجھے پانی پلائیے۔ اس عورت نے پانی پلایا، وہاں کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد یہ کہا انہوں نے، مسلم بن عقیل سے عورت نے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں کچھ شبہ ہو رہا ہے، آپ کون ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، کیا تمہارے پاس ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ کوئی مناسب جگہ ہو تو مجھے چھپا دو، کیونکہ میرے جان کے دشمن ہیں یہ لوگ، میرے پیچھے پڑے ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی، ان کو جو ہے اپنے جو ہے ایک کیا کہتے ہیں، ان کا ایک بیٹا جو ہے عورت کا، محمد بن اشعث کا مولا تھا، تو اس کو اس کے پاس یہ لے کر کے چلی۔ اور اس کے بعد جو ہے ہوا یہ کہ عبید اللہ بن زیاد نے اس کا جو پولیس تھی اس نے مسلم بن عقیل کے پاس بھیج کر کے کوشش یہ کیا کہ جو ہے یعنی مسلم بن عقیل کی جو پولیس تھی اس کے پاس بھیج کر کے کوشش یہ کیا کہ ان کے لیے، یعنی مسلم بن عقیل کے لیے اس مولا نے یہ کوشش کی کہ مسلم بن عقیل کے لیے امان نامہ لکھوا دیا جائے۔ امان نامہ کا مطلب یہ ہوتا تھا، میں آپ کو اردو کا یہ لفظ، کہ ان کو کوئی قتل نہیں کرے گا، ان کی جان بخش دی جائے، یہ چیز اس نے طلب کی۔ اس کے بعد بہرحال یہ چیزیں ہوئی، ادھر جو ہے عبید اللہ بن زیاد چونکہ لوگوں کو حکم دے چکا تھا کہ ان کو لے کر کے مسلم بن عقیل کو جیسے بھی ہو ان کے پاس حاضر کیا جائے۔ بہرحال اس مسلم بن عقیل کو حاضر کیا گیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، اور وہاں پر جب اس کو پہنچایا گیا تو یہ بھی کہا گیا
کہ ہم نے اس کو امان دے دی ہے، یعنی اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا۔ لیکن بہرحال عبید اللہ بن زیاد نے اسے قبول نہیں کیا، اور عبید اللہ بن زیاد نے اسے قتل کر دیا۔ کن کو؟ جو ہے یہ مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن مسلم بن عقیل نے جب اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کی چیز ہوئی، اور اس کو یہ ہوا کہ اب مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے قتل کر دیتے ہیں، کہ لیکن مجھے کچھ وصیت کرنے دیجیے، اور جو ہے کچھ میری باتیں ہیں وہ میری باتیں آپ لوگ پہنچوا دیجیے۔ تو اس میں سے ایک بات انہوں نے یہ ذکر کی کہ آپ کسی طریقے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرا یہ پیغام پہنچوا دیجیے کہ وہ وہاں سے یہاں کوفہ نہ آئیں۔ یہاں کے حالات اب پہلے جیسے نہیں ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی پوری خبر ان کو پہنچا دی جائے کہ اب ہم گرفتار کر لیے گئے ہیں، وہ بھی یہاں آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، اس لیے وہ واپس ہو جائے، اگر کہیں راستے میں ہے تو واپس ہو جائے۔ بہرحال تو انہوں نے یہ خط بھی جو ہے یہ پیغام بھیجنے کے لیے کہا، اور مسلم بن عقیل کو بہرحال قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا، اور جتنے بھی ان لوگوں کا ساتھ دینے والے لوگ تھے، جس کو بھی جیسا موقع ملا اس کے لحاظ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ اس طرح سے ان لوگوں کا قلع قمع کر دیا گیا، یعنی ان لوگوں کو پورے طریقے سے ختم کر دیا گیا، چاہے وہ مسلم بن عقیل ہوں، ہانی بن عروہ ہوں، یا ان کا ساتھ دینے والے جو لوگ بھی تھے، ان سب کے ساتھ اتنا سختی کے ساتھ برتاؤ کیا گیا کہ آگے جا کر کے اب کوئی اس طرح کی کوئی جرأت نہ کرے کہ خلیفہ کے خلاف کسی طرح کی کوئی بغاوت کے بارے میں کوئی بات سوچے۔ اس کے لیے یہ پوری چیزیں کر دی گئی۔ تو یہ ایک طرف چیز ہو گئی جو کہ کوفے میں تھی۔ ادھر جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہم نے بیان کی آپ کے سامنے کہ وہ وہاں سے نکل چکے تھے، اور ادھر یہ بات تھی کہ ان کے نکلنے کے بعد کوفے کے حالات میں یہ تبدیلیاں ہو گئی تھی، اور جن کے بھروسے پر یہ وہاں سے نکلے ہوئے تھے وہ خود یہاں پر قید کر لیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور جتنے لوگ بھی ان کے بہت قریبی تھے وہ سب کے سب مارے گئے۔ بقیہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے بیعت ضرور کی تھی لیکن انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ایک طرف یہ چیز ہو رہی تھی، اور دوسری طرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے نکل کر کے وہ کوفے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، راستے میں ہیں۔ اب راستے میں کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی بات آپ کو بتاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خبر بھیجی گئی کہ وہ واپس ہو جائیں اور کوفے کو نہ آئیں۔ آخری بات یہی تھی جو مسلم بن عقیل نے لوگوں سے کہا تھا کہ ان کو یہ خبر بھیج دی جائے۔ ادھر جو ہے مروان بن حکم یہ مدینے کے گورنر تھے اس وقت۔ انہوں نے یہ خط لکھ دیا تھا ابن زیاد کو کہ یہ حسین آپ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کا ارادہ کیا ہے، یہ آپ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس طرح کی بات بھی عمر بن سعید بن عاص نے لکھی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور ان کے ساتھ کسی طرح کی سختی کے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ یہ بات بھی جو ہے ہوئی، اور باقاعدہ عبید اللہ بن زیاد کو یہ باتیں بتا دی گئی کہ یہ یہاں سے نکل چکے ہیں اور کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد کو یہ بات پتہ لگ گئی جب کہ وہ آ رہے ہیں، راستے میں ہیں، تب عبید اللہ بن زیاد نے بعض تدبیریں کی اپنی طرف سے کہ کس طریقے سے حسین کے اس معاملے سے نپٹا جائے، اور ہم ایسا کیا کریں کہ یہ کوفے کے لوگ
हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से न मिल पाए, हम ऐसा क्या करें। तब इन्होंने इस सिलसिले में अपनी तरफ से एहतियाती तदबीरें करनी शुरू कर दी, और इन्होंने अपनी तरफ से, वह कादसिया एक इलाका है वहाँ पर, ये भी इराक का इलाका है, कादसिया की जंग बहुत मशहूर रही है जो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुई थी। तो वहाँ का इलाका, और इसी तरीके से उस इलाके के और भी जो आसपास के रास्ते से, उन सब रास्तों के ताल्लुक से पहले ही से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अपनी तरफ से एहतियाती तदाबीर ये कर दी कि किसी तरीके से हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे में दाखिल ना होने दिया जाए, और ये कोशिश रहे कि ये जो है या तो कादसिया की तरफ जाएं या किसी और जो है रास्ते को अपनाएं, लेकिन कूफे के रास्ते पे उनको न आने दिया जाए। ये पहली कोशिश थी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तो पहले ही, जो लोग भी पहले से साथ दे रहे थे मुस्लिम बिन अकील का और हुसैन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के जो है के लिए बैत कर रहे थे और उनको बुला रहे थे कूफा, उनके साथ तो पहले ही बड़ा सख्त किस्म का रवैया रखा था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, और उनमें से बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया था। तो एक तरह की दहशत तो पहले ही कोफे में लोगों के दिलों में फैली हुई थी, और इस दौरान इस तरह की एहतियाती तदाबीर भी की उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कि कभी भी हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे में दाखिल ना होने दिया जाए। अब ये रास्ते में है अभी हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो इन्होंने जब रास्ते में ये थे और इनको पता चल गया, इनके पास खबर पहुंच गई कि इनके चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील कत्ल किए जा चुके हैं और लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है, और अब यहाँ से इनके लिए कूफा जाना एक बड़ा जो है, समझ लीजिए कि जान जोखम का काम है। लोगों को ये चीज़ जो है उनको पता लग गई थी उस वक्त। तब उन्होंने कहा लोगों से कि अगर कोई वापस जाना चाहता है मेरे पास से तो वो वापस चला जाए। यानी इनके साथ जो लोग भी जा रहे थे उन्होंने सबको ये इजाज़त दे दी कि आप लोग यहाँ से मेरे पास से जाना चाहते हैं तो आप लोग चले जाइए। लेकिन उस मौके पर जो मुस्लिम बिन अकील के भाई थे वो रास्ते में वो लोग आ गए हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और कहा कि हमारे बाप वहाँ कत्ल किए गए हैं मुस्लिम बिन अकील, हम उनका बदला लेंगे, हम उनका बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इस तरह से बहरहाल हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को इख्तियार दे दिया था कि जो लोग यहाँ से जाना चाहें वो चले जाएं। वह हमारे साथ क्या सलूक होगा हमें खुद पता नहीं है, लेकिन फिर भी हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कुछ लोग रहे, अगरचे कि उनकी तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, कुछ ही लोग थे, और उसमें से ख़ास तरीके से जो मुस्लिम बिन अकील के भाई लोग थे जिन्होंने ये कहा कि अब हम बदला लेंगे अपने भाई का, वो लोग बड़े जोशीले थे और वो लोग भी हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहे। लोग बहुत से लोग चले गए हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास से ना, और जो है, और इस तरह से जो लोग बाकी बचे थे वो लोग बाकी बचे हुए लोग आगे की तरफ बढ़े। जब ये लोग जो है आगे की तरफ ने इस तरह का इंतज़ाम कर रखा था कि ये कूफे में दाखिल ना होने पाए, और कोशिश यही थी कि इनको बाहर ही, कूफे के बाहर ही रोक दिया जाए। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भी अपनी फ़ौज के कुछ लोगों को आगे भेज दिया था ताकि ये लोग रास्ते में ही इनका
مقابلہ کر سکیں اور ان کو راستے میں ہی روک سکیں۔ اور اس طرح سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روکا گیا، اور راستے میں جب روکا گیا تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پر تھوڑا جو ہے مسئلہ ہوا۔ انہوں نے جو ہے اس سلسلے میں کچھ جو ہے اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے رکھی کہ ہم جو ہے اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں اور کون سا راستہ انہیں اختیار کرنا ہو، کیا کرنا ہو۔ اس طرح سے کچھ باتیں بھی ان کے ساتھ ہوئیں، اگرچہ کہ یہ لوگ کوفے کے تھے اور عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آئے ہوئے تھے، لیکن راستے میں جب ان کی ملاقات ہو گئی حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نماز کا وقت ہوا تو سب کو نماز انہوں نے پڑھائی، اور وہاں پر بھی پوری کوشش یہ کی گئی کہ حالات کو یہاں سے بہتر کر لیا جائے اور کوئی پریشانی کسی طرح کی نہ ہو۔ اور اس طرح سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچے۔ جب کربلا پہنچے، کربلا جگہ کا نام، اب آج کل یہ علاقہ مشہور ہو گیا ہے، اس وقت وہ ایک جگہ تھی بس کربلا، اور اس کربلا تک پہنچے حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو عمر بن سعد، یہ عمر بن سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص جو مشہور صحابی ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ اس وقت وہاں پہنچے، اور ان کے ساتھ جو ہے شمر بن ذل جوشن اور حسین بن تمیم بھی تھے۔ یہ سارے کی یہ سارے کے سارے لوگ عبید اللہ بن زیاد کے فوج کے لوگ تھے، اور اس پورے فوج کے کمانڈر تھے عمر بن سعد ابن ابی وقاص۔ تقریباً 4000 کی یہ فوج تھی عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے، جو عمر بن سعد ابن ابی وقاص کی کمانڈری میں وہاں بھیجی گئی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کو بھیجا تھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ جب پتہ لگا عمر بن سعد ابن ابی وقاص کو کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، تو شروع میں انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، لیکن بعد میں کچھ دھمکیاں دی عبید اللہ بن زیاد نے، تو یہ پہنچے تھے۔ بہرحال وہاں پر یہ جو لشکر تھا، 4000 کی فوج تھی، جو کوفے کی فوج تھی عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آئی تھی، اس کے کمانڈر تھے عمر بن سعد ابن ابی وقاص۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچ گئے تو اس فوج نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور چاروں طرف سے گھیر لینے کے بعد اب وہاں کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اور کس طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے، کیسے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں اب آپ کے سامنے آئندہ ہفتے ذکر کی جائیں گی۔ آج کا درس ہم تاریخ کا یہیں پر ختم کرتے ہیں۔